یہاں پر فرمایا بنی اسرائیل، اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور اسرا کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے کو، ایل کہتے ہیں اللہ کو، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، جیسے عبداللہ، تو عبداللہ کے معنی میں ہے یہ اسرائیل، تو آپ کا نام ہے اسرائیل یعنی عبداللہ۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اسرائیل کا معنی صفوت اللہ، یعنی اللہ کا برگزیدہ، اللہ کا بڑا برگزیدہ اور معظم بندہ، صفوت اللہ کے معنی میں اسرائیل۔ اور حضرت یعقوب، اسرائیل کا دوسرا نام ہے یعقوب۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد واحد حضرت یعقوب ہیں کہ ان کے دو نام ہیں، ورنہ کسی نبی کے دو نام نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 99 نام مشہور ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سے زیادہ نام ہیں، لیکن یعقوب وہ واحد نبی ہیں، ان کے ایک اسرائیل اور دوسرا یعقوب۔ اور یعقوب آپ کا لقب ہے۔ یعقوب کہتے ہیں عقب کو، عقب کہتے ہیں بعد میں آنے والا، کیونکہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے، ٹوئن پیدا ہوئے۔ ان کے دوسرے بھائی تھے عیس، عین یا اور سین عیس، عیس اور یعقوب دونوں جڑواں پیدا ہوئے ہیں۔ پہلے عیس پیدا ہوئے، اس کے بعد یعقوب پیدا ہوئے۔ چونکہ یہ بعد میں پیدا ہوئے، بعد میں آئے، تو اس کا نام یعقوب بن گیا، ان کا لقب بن گیا کہ بعد میں آنے والا، یعنی پہلے عیس پیدا اس کے بعد یہ، تو یہ ٹوئن ہے، دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ اور یہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کا نام ہے، لقب ہے یعقوب، بعد میں آنے والا۔ اور اس کے اندر بھی بڑا لطیفہ ہے کہ حضرت یعقوب اور ان کے بھائی عیس، ان کے والد حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسحاق۔ ایک مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت یعقوب سے کہا، حضرت عیس سے کہا، عیس شکاری آدمی تھے، شکار وکار کرتے تھے، بڑے ہر وقت جنگلوں میں پھرتے رہتے تھے، اور یہ ذرا کمزور تھے، چھوٹے بھی تھے، گویا کہ بعد میں پیدا ہوئے، ان کے کمزور تھے ذرا، یہ گھر میں رہتے تھے ماں کے ساتھ۔ تو حضرت اسحاق نابینا تھے، انہوں نے عیس کو بلایا کہ جاؤ تم جا کے جو ہے وہ جنگل سے ہرن شکار کر کے لاؤ، اس کے کباب تل کے مجھے کھلاؤ، کباب مجھے کھلاؤ تو میں تمہارے لیے ایک دعا کروں گا۔ اب حضرت عیس چلے گئے، اب وہ شکار کے لیے نکل گئے۔ ادھر ماں نے یہ بات سن لی۔ اچھا، ماں کو حضرت یعقوب سے ذرا زیادہ تعلق تھا، کمزور تھے، اور ماں ایسے بچے سے زیادہ پیار کرتی جو بیچارہ کمزور بھی ہو، اس کی فکر زیادہ رہتی ہے۔ انہوں نے جلدی سے حضرت یعقوب سے کہا کہ بات سنو، وہ بیک یارڈ کے اندر بکری کھڑی ہے، وہ ذبح کر کے اس کے کباب تل کے ابا کو کھلا دے، میں تیرے لیے دعا کرواتی ہوں، کیونکہ ابا نے یہ وعدہ کیا عیس سے۔ اچھا، وہ گئے بیک یارڈ میں سے بکری ذبح کی، انہوں نے کباب تیار کیے اور لے کے آ گئے، ابا کھائیے۔ اب آپ تو نابینا تھے، آپ نے کباب کھائے، بڑا خوب کھا لیا پیٹ بھر کے۔ اب ماں نے کہا کہ وہ آپ نے تو کہا تھا دعا کریں گے، اس کے لیے دعا تو کر دیں، اب آپ کو کھلا تو دیے نے کباب۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کہ دیا، اللہ اس کی نسل کے اندر انبیاء پیدا کر دے، انبیاء پیدا کر دے اس کی نسل کے اندر۔ اور وہی دعا ہوئی کہ میں نے بتایا 10 کے علاوہ سارے کے سارے نبی بنی اسرائیل کے اولاد میں پیدا ہو، یہ دعا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ والدین ویسے تو اولاد کی دعا کرتے ہی ہیں، ہر وقت ماں باپ دعا کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کی خدمت کر کے ان کا دل خوش کر کے جو دعا آپ لیں گے نا، وہ فوراً پہنچتی ہے۔ یہ راز اولادوں کو پتہ نہیں ہے، اولاد سمجھتی ابا کی ذمہ داری دعا کرنا، اماں کی ذمہ داری ہماری دعا کرنا، نہیں، ان کے پیر دباؤ، ان کی خدمت کرو، ان کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، وہ آفس سے ہیں ان کے پیر دباؤ، سر دباؤ، ان کو پانی پلاؤ، تو یہ ذرا خدمت کرو گے تو دل کی گہرائیوں میں جو ایک ہڑک اٹھے گی نا، اس آہ کے اندر ایک ہڑک اٹھے گی نا، اس آہ کے اندر جب اللہ سے آپ کے لیے مانگے گے فوراً قبول ہو جائے گی۔ تو خدمت، اب وہ خدمت جب کر کے دعا کی تو دعا قبول ہو گئی۔ ادھر اس کے بعد عیس جو ہے وہ شکار کر کے بنا کے کباب لا کے پیش کر دیے، کہا کہ ابا یہ کباب، کہا کہ بیٹا وہ میں تو کباب کھا لیے، تم نے کھلا تو، او ہو سمجھ گئے، لو بھئی یہ چکر ہو گیا۔ فوراً پوچھا بھئی اماں کیا ہوا؟ اماں نے کہا کہ وہ یعقوب نے جو ہے وہ کھلا دیے کباب، وہ دعا لے لی۔ انہوں نے فوراً تلوار نکالی، کہا میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، پیچھے بھاگے،
پکڑا تو نہیں، رکو رکو رکو، اسحاق نے کہا اس بات سنو، چلو میں تیرے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ ان کے لیے کیا دعا کی؟ ان کی آل اولاد کی کثرت کی دعا کی، یا اللہ میرے بیٹے اس عیس کی اولاد کو کثرت سے دنیا میں پیدا فرما۔ لہٰذا یہ دنیا میں جتنی اجمی اولادیں ہیں، ترک ہیں، منگول ہیں، تاتار ہیں، یہ ساری کی ساری ہم لوگ ہیں، سب یہ سب اولادیں حضرت عیسی کی اولادیں ہیں۔ لہذا اولاد پوری دنیا میں سب سے زیادہ حضرت عیسی کی ہے، اور انبیاء سب سے زیادہ حضرت یعقوب کی ہیں۔ تو پھر اس طرح ان کی دعا قبول ہوئی، لیکن ان کو اپنے بھائی سے عداوت ہو گئی تھی۔ اس چکر میں پھر ماں نے ماموں کے گھر بھیج دیا یعقوب کو، ملک شام کے اندر، کہ تو ماموں کے گھر میں رہ، یہ نہ ہو کہ کسی وجہ عیسی تجھے نقصان پہنچائے۔ پھر یہ ماموں کے گھر میں رہے، پھر ماموں کے گھر 8 سال تک رہے، اور ماموں سے کہا کہ میری شادی آپ اپنی فلاں بیٹی سے کر دیں، راحیل، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ بڑی حسین و جمیل خوبصورت تھیں، کہا کہ ان کے ساتھ میری شادی۔ ماموں کا ٹھیک ہے، ماموں نے سارا مہر ور مقرر کیا اور نکاح کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی، دیکھا کہ وہ راحیل نہیں، ان کی بڑی بہن جو ہے وہ صفورہ، یہ تو اس سے نکاح کر دیا، یہ تو صفورہ ہے۔ صبح کو ماموں سے کہتے، ماموں میں نے تو آپ کو کہا تھا راحیل سے نکاح کریں، آپ نے میرا نکاح بڑی بہن صفورہ سے کر دیا۔ یہ ذرا غصے ہوئے، تو اس پر ماموں نے کہا کہ بات سنو، تم غریب مفلس میرے پاس آ کے رہے تھے، تو راحیل جیسی حسین و جمیل لڑکی میں تیرے نکاح میں کنگال کو دے دوں؟ ہاں، اگر تجھے 8 سال اور میرے گھر میں نوکری کر، میرے گھر میں 8 سال اور خدمت کر، پھر تجھے راحیل ملے گی۔ پھر 8 سال تک اور ان کی خدمت میں رہے، پھر جو ہے ان کے ماموں نے راحیل کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ راحیل چھوٹی بہن ہے، اور جو دوسری بہن جو ان کی لیہ ان کا نام ہے، وہ ان کی دوسری بہن ہے۔ تو ساری اولاد جو ہے وہ اس بڑی بہن سے پیدا ہوئی ہے، جو 11 بھائی جس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد راحیل سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک یوسف پیدا ہوئے اور دوسرے بنیامین پیدا ہوئے۔ تو یہ 2 بیٹے جو حضرت یعقوب کے راحیل سے پیدا ہوئے، اسی وجہ سے یہ بیٹے چھوٹے ہیں، کیونکہ بڑی بہن سے پہلے نکاح ہوا، ان کی اولادیں بڑی ہیں، اور چھوٹی بہن سے بعد میں نکاح، ان کی اولادیں چھوٹی ہیں۔ بنیامین کہتے ہیں مردہ عورت کا بچہ۔ بنیامین کا معنی مردہ عورت کا بچہ، کیونکہ بنیامین کی جب ولادت ہو گئی، ان کی والدہ فوت ہو گئی۔ والدہ چونکہ فوت ہو گئی، اس لیے پھر ان کا نام بن گیا بنیامین، یعنی مردہ عورت کا بچہ، یعنی ان کی والدہ فوت ہو گئی، اس مرحومہ کا بچہ ہی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام پر یہ سلسلہ جاری رکھا۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام پر یوسف علیہ السلام آ گئی، ان پر آزمائشیں ٹوٹیں، انہوں نے آزمائشوں کے اندر استقامت اور صبر سے کام لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا کر دیا باپ کی دعا کے نتیجے میں، کہ ان کی جو ہے وہ نسل میں سے ہزاروں نبی پیدا کر